بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کے بارے میں بات کریں گے۔ ارشاد بانی ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قبل وقفے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت سبحان سے واقعہ معراج کا آغاز کیا گیا ہے۔ سبحان کا لفظ ہر عیب و نقص سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ معراج کی شب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: ایک 5 وقت نماز، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، اور امت میں سے جس نے شرک نہ کیا اور اس کی بخشش اور مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء اور ورثوں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نشانیاں دکھائی گئیں۔ جس شخص نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ اس میں حقیقت کا منکر انکار کرتے۔ اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا مشرکین اس کا انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عیب و عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی، نہ کوئی اس کا انکار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسراء العبد، یہ نہیں فرمایا کہ اسراء برو عبدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے کامل بندے ہیں، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین محبوب ترین بندے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا سبحان ہے، وہ اپنے عبد کو رات کے ایک قبل وقت میں لے گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ نہیں فرمایا سبحان ہے وہ پاک، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے، اور وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے۔ یہ اللہ کے پاس آنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا موقع ملا، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں عبد کا ذکر کرنا مناسب تھا۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو لے گیا۔ حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا موسیٰ ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم از خود گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لے جانے والا تھا اور نہ وہی لانے والا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے، تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے۔ میدان حشر میں آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ وہی مقام ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی سے وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ انبیاء کی 7 صفیں تھی اور 3 صفیں مرسلین کی تھی، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ان میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے ہو گئی؟ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح و کائنات پر منظر جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ اور ساکن ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ اور متحرک ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش میں ہی پھر سے شروع ہو گئی، اور آپ گھر آئے تو آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ جس چیزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تعلق تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حال متحرک رکھا، ان کے علاوہ باقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا۔ اور جب آپ واپس سفر معراج سے تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہی سے حرکت کرنے لگی جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ امت کے لیے شب معراج کے وظائف حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، وہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔